یہ بتائیے کہ جو ابھی حال ہی میں آپ ہی ایک مسئلہ ہوا ہے جس میں کہ وسیم رضوی جو کہ شیعہ سینٹرل بورڈ کے سابق چیئرمین ہیں، انہوں نے ابھی ایک سپریم کورٹ میں ایک PIL داخل کی ہے جس میں کہا گیا قرآن کی جو 26 آیات ہیں جو کہ آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہیں، نعوذ باللہ، ان کو قرآن سے ہٹا دینا چاہیے۔ اس مسئلے پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ اللہ قرآن مجید میں خود ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون۔ ہم نے ہی اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو ایسے لاکھوں وسیم رضوی اور لاکھوں سلمان رشدی اور لاکھوں تسلیمہ نسرین اور یہ لوگ پیدا ہو جائیں، مر جائیں، قرآن کی 26 آیتیں تو کیا یہ 26 حروف بھی نہیں ہٹا سکتے، یہ 26 حروف بھی نہیں مٹا سکتے، اس لیے کہ یہ بندوں کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی بندوں کی لکھی ہوئی کسی اسکالر کی تھیوری نہیں ہے، یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لے لی ہے، اور اللہ نے اس کو اپنے نبی کے قلب پر نازل کیا ہے۔ تو چاہے قیامت آ جائے، دنیا زیر و زبر ہو جائے، قرآن کا ایک زیر زبر نہیں ہو سکتا، ایک زبر زیر نہیں ہو سکتا، قرآن مجید کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اور یہ سراپا جہالت ہے، اس لیے کہ اس نے خود کبھی قرآن، میرے خیال سے اس نے خود کبھی پڑھا ہی نہیں ہوگا، اور نہ اس نے کبھی نماز پڑھی ہوگی، اور نہ نماز میں سورہ الحمد بھی پڑھا ہوگا اس نے، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ قرآن مجید کے متعلق، قرآن مجید کے بارے میں۔ اور اس نے یہ جو جملہ کہا کہ نعوذ باللہ 3 خلفاء کے دور میں قرآن مجید کو امینڈمنٹ کیا گیا، خود صاحب سوائق محرقہ علامہ ابن حجر مکی نے اس روایت کو لکھا کہ جب بعد رسول 6 مہینے تک مولا علی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے، مولا سے پوچھا گیا کہ یا علی آپ گھر سے باہر کیوں نہیں نکلتے ہیں، تو مولا نے کہا کہ میں اس وقت تک اپنے گھر کے دروازے کے باہر ایک قدم نہیں رکھوں گا اور اپنے دوش پر ردا نہیں رکھوں گا جب تک میں قرآن کو جمع نہ کر لوں۔ بہرحال پھر خلافت سویم کے زمانے میں جب قرآن مجید کو جمع کیا گیا تو باقاعدہ وہ قرآن مجید کو مولا علی کے پاس پیش کیا گیا، اور مولا کائنات نے خود اس کی سند دی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جب مولا علی نے تصدیق کی تو یہ کس طرح کا یہ شخص ہے، یہ صرف قرآن نہیں، یہ مولا علی کی گستاخی اس نے کی ہے، اس لیے کہ نعوذ باللہ اگر قرآن میں کچھ امینڈمنٹ کیا ہوتا تو علی وارث قرآن تھے، علی اس کو صحیح کر سکتے تھے، بدل سکتے تھے۔ تو جب مولا علی نے خود اس کو اس کی صداقت کی سند دے دی، اس پر مہر تصدیق ثبت کر دیا، تو پھر تو اب کوئی بات ہی نہیں رہ گئی، یہ قرآن ویسا ہی ہے جس طرح یہ قرآن مجید کو جمع کیا گیا، میرے آقا کے سینے پر نازل ہوا، اور وہی قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے، اور آج بھی وارث قرآن انشاءاللہ آنے والا ہے، امام مہدی علیہ السلام کی دنیا منتظر ہے۔ تو یہ ایسے لوگ جو ہیں، میں سمجھتا ہوں شیعت کیا، اسلام کیا، ایسے لوگ بالکل مرتد ہیں، اور وہ شخص جو قرآن کی آیتوں کا منکر ہے یا قرآن کی آیتوں میں وہ شک و شبہات کا اظہار کرے یا اس کو دوسرے پرائے پہ زمانے کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہے، ایسے لوگ بالکل مرتد ہیں، ایسے لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، لہٰذا ملت اسلامیہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہے، اور میں حکومت سے بھی یہ گزارش کروں گا، حکومت ہند سے، کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے، اور قوم کو بھی ایسے لوگوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنا چاہیے کہ دوبارہ اس طرح کا کوئی فتنہ، ایسا کوئی فتنہ گر پیدا نہ ہو کہ جو پھر سے قرآن یا صاحب قرآن کے شان میں گستاخی کر سکے۔ میں ہندوستانی مسلمان ہوں، میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں نے نہیں دیکھا کہ آج تک کسی ہمارے ہندو بھائی نے بھی قرآن کے خلاف کبھی کوئی PIL نہیں داخل کیا، کوئی پٹیشن نہیں داخل کیا۔ ہمارے ہندوؤں کے جتنے آرگنائزیشن ہیں، تنظیمیں ہیں، میں نے نہیں سنا کہ کبھی ہمارے ہندو بھائیوں کی تنظیموں کی طرف سے یا کسی پنڈت نے، کسی سادھو نے، کسی سوامی نے قرآن کے خلاف PIL داخل کیا ہو۔ یہ ایک مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور یہ خود اس قرآن کے خلاف اپنی زبان درازی کر رہا ہے کہ جس قرآن کی تلاوت خود امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ سے کی تھی، نوک سینہ پر کی تھی، اور اپنے جان کو قربان کر کے امام حسین نے جس قرآن کو بچایا، اور آج بھی آل محمد اس قرآن کے محافظ ہیں۔ تو اگر میں حکومت سے گزارش یہ کروں گا کہ یہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں تو حکومت کو چاہیے ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کریں، ان کو جلد سے جلد جو ہے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔